11ویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی تھی تو راستہ میں بکریوں کا ایک ریوڑ چل رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آئیں اور کہنے لگی، اے حلیمہ، تجھے جان لینا چاہیے کہ تیری گود میں پروردگار عالم کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام فرزندان آدم سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی واپسی پر راستے کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگاتا۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں پورے ہریالی چھا جاتی۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے، درخت اپنی ٹہنیوں سمیت جھک کر استقبال کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد کے علاقہ میں پہنچی تو وہ علاقہ جہاں قحط سالی کی وجہ سے گھاس تک نظر نہ آتی تھی، آج اتنا سرسبز و شاداب ہو چکا تھا، یعنی اتنی ہریالی آ چکی تھی کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس شادابی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حلیمہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین ہماری زمین سے بڑھ کر کوئی سرسبز نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہاں کی جو قحط سالی پڑی تھی، قحط سالی دور ہو گئی اور اتنی سرسبز و شاداب زمین ہو گئی، اتنی یعنی ہریالی آ گئی کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہماری زمین سے زیادہ کہیں ہریالی ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت حلیمہ کے یہاں پہنچی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنی سعد کے ہر گھر سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد بن یوسف شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح راسخ ہو چکی تھی، یعنی اس طرح بیٹھ چکی تھی کہ اگر کوئی بھی ان میں بیمار ہو جاتا تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ مس کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فی الفور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح بیٹھ گئی تھی، بچپن کی بات ہو رہی، گود میں ہے تب کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری بکریاں آ گئی، وہ تمام میرے پاس سے گزرتی گئیں، لیکن ایک نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا اور سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے کو فرشتے حرکت دیتے تھے، یعنی پنگوڑے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے اس کو فرشتے جھلایا کرتے تھے، ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں لیٹتے تھے، جھولتے رہتے تھے، جھولے میں رات جب آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنگوڑے میں کھیلتے اور چاند کی طرف اشارہ کرتے، اسے داہنے طرف کرتے تو چاند بھی داہنے طرف جاتا، بائیں کرتے تو بائیں جاتا، پچھم کرتے تو پچھم جاتا، اتر کرتے تو اتر جاتا، یعنی جدھر جدھر انگلی گھماتے ادھر ادھر چاند گھومتا، یعنی چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھلونا بنا دیا تھا کہ آپ چاند سے کھیلتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔